روایت میں آتا ہے کہ مسجد نبی کا صحن ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور گرد صحابہ جمع ہے۔ مسجد نبی تو ہی بتا، سما وہ کتنا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد صحابہ بیٹھے ہوں گے، کیا ہی پر لطف منظر ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ، آج تم میں سے کوئی ایسا ہو جس نے جنازہ پڑھا ہو؟ تو صحابہ خاموش ہو گئے۔ حضور نے پھر فرمایا میں پوچھ رہا ہوں، بتاؤ تم میں سے کوئی ایسا جس نے آج کوئی جنازہ پڑھا ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا، میں نے آج جنازہ پڑھا ہے۔ حضور نے پھر پوچھا، فرمایا تم میں سے کوئی ایسا جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پھر ہاتھ کھڑا کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نہ پوچھتے تو نہ بتاتا، مجھ غلام نے یہ ڈیوٹی بھی دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اچھا یہ بتاؤ تم میں سے کوئی ایسا ہو جس نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پھر ہاتھ کھڑا کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ غلام کے حصے میں یہ ڈیوٹی بھی آئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ تم میں سے کوئی ایسا ہو جو آج روزے سے ہو؟ تو صحابہ فرماتے ہیں ہماری ٹک ٹک ہی لگ گئی، جب سوال ہوتا تو حضور کا چہرہ انور دیکھتے، جواب ہوتا تو کسی اور طرف نظر ہی نہیں جاتی، حضرت ابوبکر صدیق پر نظر چلی جاتی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پھر ہاتھ کھڑا کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ غلام کے حصے میں یہ ڈیوٹی بھی آئی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، قیامت کا دن ہوگا جب روزے دار آئیں گے تو ایک روزے داروں کا دروازہ کھلے گا، اور جب نمازی آئیں گے تو نمازیوں کا دروازہ کھلے گا، اور جب حاجی آئیں گے تو حاجیوں کا دروازہ کھلے گا، اور جب میرا ابو بکر آئے گا نا تو اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دے گا، ابو بکر تو جس دروازے سے چاہے گزر جا۔ یہ صحابیوں، محبوب حقیقی کو کوئی تلاش نہیں کرتا جب تک وہ خود اسے اپنی تلاش نہ دے دے۔ اگر آپ کو اس کی تلاش عطا ہوئی ہے تو یہ جان لو کہ اس سے بھی تمہاری تلاش ہے، اور اہل عشق کی محبت خام کو خاص بنا دیتی ہے۔ اگر آپ میں محبت کی آگ جلنے لگی ہے تو یہ جان لو کہ اس سے بھی تم سے محبت ہے، کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ اگر کوئی پیاسا پانی پانی پکارتا ہے تو پانی بھی یہ صدا دیتا ہے کہ کہاں ہے میرے پینے والا۔ صرف پیاسے کو پانی کی پیاس نہیں ہوتی، پانی کو بھی پیاسے کی پیاس ہوتی ہے، اور ہماری روح میں اس ذات کی تلاش، اس ذات کی ہی کشش کا کمال ہے۔ وہ ہمیں اپنی جانب کھینچتا ہے کیونکہ وہ ہمارا ہے اور ہم اس کے۔ یونانی کہتے ہیں کہ عورت سانپ سے زیادہ خطرناک ہے۔ سقراط کا کہنا تھا کہ عورت اس دنیا میں فتنہ و فساد کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ مونا بیوٹیکر کہتا ہے کہ عورت اس بچھو کی مانند ہے جو ہر وقت ڈنگ مارنے پر تلا رہتا ہے۔ یوحنا کہتا ہے کہ عورت شر کی بیٹی ہے اور اسلامی تعلیمات کی دشمن ہے۔ رومن کیتھولک فرقے کے مطابق عورت ان کے مقدس کلامات کو چھو نہیں سکتی اور مقدس مقامات پر جا نہیں سکتی۔ عیسائیوں کی سب سے بڑی حکومت رومت الکبریٰ میں عورتوں کے ساتھ لونڈیوں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ دنیا کی سب سے بہادر خاتون جون آف آرک کو زندہ جلا دیا گیا تھا، لیکن قربان جاؤں اپنے اسلام پر اور محسن انسانیت رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جنہوں نے عورت کو یہ مقام دیا۔ اگر ماں ہے تو جنت ہی اٹھا کے اس کے قدموں میں ڈال دی۔ آج وہی عورت اسی اسلام سے آزادی چاہتی ہے جس نے اس کو عزت اور مقام عطا کیا۔ اسے تو زندہ درگو کر دیا جاتا تھا۔ یہ سیکھنے، الفاظ کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے، ہر لفظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ کچھ لفظ حکومت کرتے ہیں، کچھ غلامی، کچھ حفاظت کرتے ہیں اور کچھ وار۔ ہر لفظ اپنا مکمل وجود رکھتا ہے۔ جب سے میں نے الفاظ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا شروع کیا ہے تو مجھ پہ یہ راز آشکار ہوا ہے کہ یہ الفاظ صرف معنی نہیں رکھتے، یہ دانت بھی رکھتے ہیں جو کاٹ لیتے ہیں، یہ ہاتھ رکھتے ہیں جو گریبان پھاڑ دیتے ہیں، یہ پاؤں رکھتے ہیں جو ٹھوکر لگا دیتے ہیں۔ اور اگر انہی لفظوں کے ہاتھ میں لہجے کا اسلحہ تھما دیا جائے تو یہ وجود کو چھلنی کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ اس لیے اپنے الفاظ کے بارے میں بڑے محتاط ہو جائیں۔ بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ یہ سامنے والے وجود کو سمیٹیں گے یا کرچی کرچی بکھیر دیں گے، کیونکہ یہ آپ کی ادائیگی کے غلام ہیں اور آپ ان کے بادشاہ، اور بادشاہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اپنے سے بڑے